السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے معروف فاروق اور اس ویڈیو میں آپ کو میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ، جو کہ آپ کی انگلش کی 9th کی بک کا تیسرا چیپٹر ہے، اس کا پیج نمبر 2 اور 3 کے جو اسٹارٹ میں تھوڑا سا ایک پارٹ ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گی. اس کے ورڈز میننگز اور سینونیمز دیکھیں گے اور ٹرانسلیشن. تو شروع کرتے ہیں. اس کے سیکنڈ پیج کی ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں وہ کہہ رہا ہے اسٹوڈنٹ 2, let me say that media has become a part of our life. It not only informs us but also entertains us. اس سے مراد یہ ہوگا کہ میں یہ let me say کا ویسے مطلب ہوتا ہے مجھے کہنے دیں، لیکن جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے تب ہم لکھیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. یہ نہ صرف ہمیں آگاہ کرتا ہے بلکہ ہمیں تفریح بھی فراہم کرتا ہے. انٹرٹین کا مطلب ہوتا ہے تفریح دینا، کہ کوئی چیز جو آپ صرف اپنا دل بہلانے کے لیے دیکھیں. اس میں کیا ورڈ ہے؟ پہلے جو ورڈ آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے انفارم. انفارم کا ہم میننگ لکھیں گے آگاہ کرنا، اور اس کے لیے ایک بڑا اچھا سینونیم ہے نوٹیفائی کا. نوٹیفائی کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کچھ انفارمیشن دے دیں. انٹرٹین کا مطلب ہوتا ہے تفریح فراہم کرنا. اس کے لیے سینونیم ہم لکھ لیں گے امیوز. امیوز بھی اسی میں آتا ہے کہ کسی کا دل بہلانا، کسی کو کوئی انٹرٹینمنٹ دینا. پھر آگے ہمارے پاس آ رہا ہے ٹیچر یعنی استانی. ایبسلیوٹلی رائٹ یعنی بالکل صحیح. Well, do you have any idea about the two major means of communication? خیر، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کے دو اہم ذرائع کون سے ہیں؟ یعنی کہ اس میں ایک ہی ورڈ ہے ہمارے پاس میجر. میجر کا مطلب ہے اہم، اور سینونیم اس کا ہم لکھ سکتے ہیں امپورٹنٹ. پھر جو اسٹوڈنٹ نمبر 3 کیا کہہ رہا ہے، دیر آر 2 means of communication. ذرائع ابلاغ کے دو ذرائع ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا آپ ویسے ہی لکھیں گے الیکٹرانک میڈیا یا برقی میڈیا، اینڈ پرنٹ میڈیا اور پرنٹ میڈیا. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. میڈیا میں شامل ہیں یا میڈیا میں فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، کتابیں، رسالے اور اخبار شامل ہیں. It provides us information as well as entertainment. یہ ہمیں معلومات دیتے ہیں اور تفریح بھی فراہم کرتے ہیں. کافی آسان سی چیز ہے یہ، اس میں کوئی اتنے مشکل الفاظ نہیں ہے. پھر اس میں وہ کہہ رہا ہے ٹیچر کیا کہہ رہی ہے؟ گڈ، بہت اچھے یا شاباش. اٹس ٹو میڈیا دیٹ دا ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج. ہاں، گلوبل ولیج ایک ٹرم ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ اچھا وہ ٹیچر کہہ رہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہی دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ عالمی گاؤں سے مراد ہے یعنی گلوبل ولیج. ویسے آپ گلوبل ولیج انگلش اردو میں بھی گلوبل ولیج لکھا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ پریفر کروں گی کہ آپ اردو میں ہی اس کو کنورٹ کریں. عالمی گاؤں یا ایک گلوبل ولیج کا مطلب ہے کہ ہم کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے ہم یہاں پر، میں پاکستان میں بیٹھ کر میں اپنے جو رشتے دار جو ملک سے باہر ہیں ان سے میں بڑی آسانی سے رابطہ کر سکتی ہوں. اتنی ساری ایپس ہیں، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی فونس ہیں، اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو پوری دنیا میں کہیں سے بھی کسی کے بارے میں کچھ جاننا ہو، کوئی ایونٹ ہو، آپ جان سکتے ہیں. یعنی ہم اس لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چاہے بارڈرز ہیں ملکوں کے درمیان میں، چاہے بارڈرز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری رسائی ہے پوری دنیا کے ہر ایک کونے تک. تو اس سے مراد ہے کہ یہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. پھر آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیر از کوریج آف all important events of the world on television.
کہ دنیا کی تمام اہم تقریبات کو ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے. We can have an easy access to all kinds of information through media. کہ ہمیں آسان رسائی حاصل ہے دنیا کی ہر قسم کی معلومات تک میڈیا کے ذریعے. تو جب آپ اس کو ایک پورا جملہ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے کہ دنیا کے ہر معلومات کی تک ہماری رسائی حاصل ہے میڈیا کے ذریعے. اس کی اب ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھتے ہیں. پہلا ورڈ ہمارے پاس آ رہا ہے کوریج. کوریج کا مطلب ہوتا ہے بس کسی چیز کی رپورٹ دینا, کسی چیز کو نشر کرنا اس پہ, ٹی وی پر. اب تو ویب سائٹس بھی ہیں جہاں پر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. تو کوریج کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں رپورٹ, اور سنونیم اس کا انگلش میں رپورٹ کر دیں, سمپل رکھیں اس کو. ایونٹس کا مطلب ہوتا ہے تقریبات, اور سنونیم میں آپ اس کے لکھ سکتے ہیں انسیڈنٹ. انسیڈنٹ سے مراد ہے وہی کہ کچھ ہیپننگ, کچھ ہو رہا ہے. ایکسیس, ایکسیس کا مطلب ہوتا ہے رسائی. رسائی سے مراد ہے انٹری, جس کا سنونیم ویسٹ بنتا ہے وہ انٹری بنتا ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. آگے وہ کیا کہہ رہے کہ اسٹوڈنٹ 4, کین وی سے دیٹ the world is just a click away. یعنی کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا صرف ایک بٹن دبانے کے فاصلے پر ہے. ٹیچر, مے بی, شاید, ویل, would any other student like to say something on it. شاید, خیر, کیا کوئی اور طالب علم اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے. Miss Aisha points to the student sitting at the end. Miss Aisha آخر میں بیٹھے طالب علم کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اسٹوڈنٹ 5, اب اسٹوڈنٹ 5 کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ 5 آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, میڈم, in my opinion media plays a very constructive role for the society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. اس میں جو اسٹوڈنٹ نمبر 5 ہے جس کی طرف مس عائشہ نے ابھی بھی اشارہ کیا ہے, وہ کہتا ہے میری میڈم یا محترمہ, میرے رائے میں میڈیا معاشرے میں ایک تعمیری کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ کنسٹرکٹیو کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل, اور تعمیری کردار سے مراد ہے کہ ایک جو آپ کا معاشرہ ہے اس کو وہ بلڈ اپ کر رہا ہے, یعنی کہ وہ اس کو بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہے آہستہ آہستہ. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. یہ آگاہی پھیلاتا ہے کافی یا بہت سے معاشرتی مسائل کی طرف. It raises awareness about many issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. یعنی کہ یہ آگاہی پھیلاتا ہے بہت سے معاشرتی مسائل کے بارے میں, جیسے کہ کرپشن. کرپشن کو آپ ویسے لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی, لیکن اگر آپ اس کو یاد رکھ سکیں تو آپ بے ایمانی بھی لکھ سکتے ہیں, ویسے اردو میں دونوں ٹھیک ہے. کرپشن, ٹیررزم, دہشت گردی, ڈرگ ایڈکشن, منشیات کی لت, یا صرف منشیات بھی لکھ سکتے ہیں, ہمیں سمجھ آ جائے گی منشیات کے ساتھ ایڈکشن ہوتی ہی ہے. اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس, یعنی کہ حقوق العباد کی پامالی. ویری سمپل. پھر اس میں وہ کہہ رہے ہیں ٹیچر, یس یو آر رائٹ, ہاں آپ صحیح ہیں. یعنی کہ کیا کس معاملے میں صحیح ہے کہ ہاں یہ کام تو میڈیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو کافی ساری معاشرتی برائیوں کے بارے میں بتاتا ہے, جن باتوں کے بارے میں ہمیں پہلے سے نہیں پتا ہوتا, یا ہمیں پتا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں. تو میڈیا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہاں یہ برائیاں ہیں اور ان کو روکنا ہے. اسٹوڈنٹ نمبر 6, اسٹوڈنٹ نمبر 6 کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس آف دا ڈاؤن ٹراڈن. یعنی کہ میڈیا جو ہے
وہ مظلوموں کی آواز بھی بن چکا ہے. اس میں ایک لفظ آ رہا ہے ماؤتھ پیس. ماؤتھ پیس سے یہاں پہ مراد ہے آواز. ان کے لیے ان کے سامنے ایک مائک رکھا جا رہا ہے. ڈاؤن ٹراڈن سے مراد ہے وہ لوگ جن پر ظلم ہوتا ہے, جو اپریسڈ ہیں, جن کی بات نہیں سنی جاتی. تو ان کی بھی آواز کون ہے؟ میڈیا ہے. تو اب تک کے اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کی میننگز دیکھتے ہیں. پوائنٹس ٹو کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا, اور اس کے لیے ہم جو سینونیم لکھیں گے وہ ہوگا بیکن. BECKON. ایک ہی بات ہے. بیکن کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا کسی کو. پوائنٹس ٹو کنسٹرکٹیو, تعمیری. اور اس کے لیے جو سینونیم ہم لکھیں گے وہ ہے پریکٹیکل. سوشل سے مراد ہے معاشرتی, اور اس کا جو سینونیم ہوگا وہ ہے کلیکٹیو. کلیکٹیو سے بھی یہی مراد ہے کہ اکٹھے, یعنی ایک کمیونٹی کے طور پہ. ٹیررزم کا مطلب ہے دہشت گردی. دہشت گردی کا میں کوئی سینونیم نہیں لکھ رہی کیونکہ اس کے لیے ایک ہی ورڈ ہے, ٹیررزم. اور وائلیشن کا مطلب ہوتا ہے پامالی, خلاف ورزی یا خلاف ورزی. اور اس کے لیے جو ہم سینونیم لکھ لیں گے وہ ہے اپوزیشن. پھر ہمارے پاس ہے ڈرگ ایڈکشن. ڈرگ ایڈکشن کو بھی منشیات کی لت, اور اس کا بھی کوئی سینونیم ہے نہیں کیونکہ ڈرگ ایڈکشن ہی ہوتی ہے. ماؤتھ پیس سے کا جو ماؤتھ پیس کو جو آپ ٹرانسلیشن میں لکھیں گے وہ ہم لکھیں گے آواز. اور سینونیم میں ہم لکھ سکتے ہیں وائس یا مائک. ہاں, ڈاؤن ٹراڈن پھر اگلا ورڈ ہے. ڈاؤن ٹراڈن کا مطلب ہے مظلوم. اور اس کے لیے جو ہم سینونیم یوز کریں گے وہ ہے اپریسڈ. اپریسڈ کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا. اپریسڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہو. آگے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹیچر, یس, ویل سیڈ, ہاں یا جی ہاں صحیح کہا. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. یعنی کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میڈیا سب سے زیادہ ہوشیار ادارہ ہے جو معاشرے کے ہر حصے پر نظر رکھتا ہے. تو اس میں کچھ ورڈز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشن کا مطلب ہے ادارہ, اور اس کا سینونیم آپ لکھ سکتے ہیں آرگنائزیشن. اچھا, اگر آپ زیڈ لکھتے ہیں آرگنائزیشن میں تو وہ امریکن اسپیلنگ ہے. اگر آپ آرگنائزیشن میں ایس لکھتے ہیں تو وہ برٹش اسپیلنگ ہے. ٹھیک, دونوں ہے. ویجیلنٹ کا مطلب ہے ہوشیار, یا چوکس بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن مجھے ہوشیار ورڈ زیادہ پسند ہے, بہتر لگتا ہے. اور انگلش میں اس کا سینونیم ہم لکھ دیں گے ایکٹیو. پھر اس میں ایک ورڈ ہے سیگمنٹ. سیگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے حصہ, اور حصہ کو یعنی حصے کو ہم جب انگلش میں کریں گے تو وہ ہو جائے گا پارٹ. آگے دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Through debates, reports, and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. یعنی کہ بحث, رپورٹس اور ٹاک شوز کے ذریعے یہ ہر کسی کو جواب دہ بناتا ہے کہ
होल्ड अकाउंटेबल और आंसरेबल दोनों का एक ही मतलब है, यानी जवाब दे। तो आप इनको अलग अलग अल्फाज की जगह आप एक लफ्ज लिख देंगे जवाब दे का, वो भी ठीक होगा। फिर आगे वो कह रहे हैं दैट इज वाई मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, यानी इसकी वजह से मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम ऑफ द डिस्कशन, कि अब मैं आप में से किसी एक को बुलाऊंगी कि ये जो बहस है या ये बातचीत को वो इख्तिताम पर लेकर आए। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। इस पार्ट में हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पहला है डिबेट। डिबेट का मतलब है बहस। बहस लिख सकते हैं, मुबाहिसा भी लिख सकते हैं, जो बेहतर लगे। और सिनोनिम इसका हम लिख देंगे आर्ग्यूमेंट। फिर इसमें आ रहा है आंसरेबल, जो मैंने आपको अभी बताया है, इसका जो मतलब होगा वो है जवाब दे। और सिनोनिम में हम इसका अकाउंटेबल ही लिखेंगे, जो कि आपकी बुक में भी है। फिर इसमें आ रहा है इंटीग्रल। इंटीग्रल का भी मतलब होता है अहम, और इसके लिए सिनोनिम, क्योंकि पहले हमने मेजर के लिए इंपॉर्टेंट लिखा था, इस दफा इंटीग्रल के लिए हम लिख सकते हैं प्राइम। प्राइम का भी ये मतलब होता है कि बहुत अहम। सम अप, सम अप का मतलब होता है क्लोज कर देना किसी चीज को। वैसे हम इसको खुलासा करना भी लिख सकते हैं, इख्तिताम भी लिखा जा सकता है। और इसके सिनोनिम में हम लिखेंगे समराइज। समराइज, और यानी कि वो टीचर कह रही हैं कि अब डिबेट हमने खत्म करनी है, तो इसको खत्म करें, इसको समराइज करें। अब स्टूडेंट 1 वापस आ गया और वो क्या कह रहा है, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, यानी कि मैं इस बहस को इस तरह इख्तिताम पे लेकर आऊंगा, या ये कहकर इख्तिताम पर लेकर आऊंगा कि मीडिया एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है और एक इस्लाही असर छोड़ सकता है अगर ये ईमानदारी से काम करे, and has a corrective impact if it works honestly. honestly यानी ईमानदारी के साथ। टीचर, good conclusion यानी अच्छा इख्तिताम। I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. मैं खुश हूं कि आप सबने इस बहस में हिस्सा लिया और अपने आप को या अपने राय का इजहार बहुत अच्छे तरीके से किया। The bell rings, घंटी बजती है। Miss Aisha says goodbye to the class and आयशा क्लास को अल्लाह हाफिज कहती हैं और चली जाती हैं। तो ये आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर है। बाकी के इसके सिनोनिम्स देखते हैं और थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं। कंक्लूड का मतलब होता है इख्तिताम करना या नतीजा निकालना। मैं चाहती हूँ आपके पास मैक्सिमम ऑप्शंस हो, मैक्सिमम आपके पास वोकैबुलरी हो, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जब आप ट्रांसलेट करें। कंक्लूड का जो सिनोनिम होगा वो हम लिखेंगे टू एंड। फिर हमारे पास है वर्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हम जो उर्दू में वर्ड यूज करते हैं वो है मस्बत, और पॉजिटिव के लिए हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं यूजफुल। फिर हमारे पास है करेक्टिव। करेक्टिव का मतलब होता है इस्लाही। करेक्टिव में हम जो सिनोनिम लिख सकते हैं वो है हेल्पफुल लिख लें। फिर हमारे पास है ऑनेस्टली। ऑनेस्टली का मतलब है ईमानदारी के साथ या ईमानदारी से, और सिनोनिम हम इसका लिखेंगे फेयरली। फिर है कंक्लूजन। कंक्लूड से ही कंक्लूजन निकलती है, तो
اس میں لکھ لیں نتیجہ یا اختتام. سینونیم میں لکھ لیں ریزلٹ یا اینڈ. ویری سمپل. یہ آپ کا پورا میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ کا چیپٹر ہے. بیسکلی یہ ایک ڈائلاگ تھا جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ڈائلاگ ہمیشہ پریزنٹ ٹینس میں لکھا جاتا ہے یا پلے کے طور پہ بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں. جو بھی حرکات ہوتی ہیں، کوئی موومنٹس ہوتی ہیں، تو وہ ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں. سیڈ، آسکڈ یہ چیزیں نہیں لکھتے، ڈائریکٹ ہم اس کے آگے ڈائلاگ لگا دیتے ہیں. کافی آسان ہے، اس کو پڑھیں. آگے اس کی ایکسرسائز اتنی ڈیٹیل میں ہے کہ آپ کو ویسے ہی یہ چیپٹر پورا یاد ہو جائے گا. میں آپ سے اگلے لیکچر میں ملوں گی. اللہ حافظ.